فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میلاد کا موسم ہے، میں نے کوئی خود سے حدیث یہاں پر لے کر ہم جو روٹین سے چل رہے تھے، چلتے چلتے یہ حدیث آج میلاد کے موسم میں ہم تک پہنچی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کے معجزات جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک معجزہ ہے۔ حضرت سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن آیا، آپ موجود نہیں تھے۔ سرکار کے مکان علی شان پر تشریف لائے، حاضر ہوئے تو حضور وہاں پر موجود نہیں تھے، یہ ان کا انتظار کرنے لگے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی مالک کے مکان سے اتنا اچھا معاملہ ہے تو اس کو بغیر بتائے بھی اس کے گھر جایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا، میری والدہ تھیں اور میری خالہ ام حرام یہ تھی۔ آپ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے کچھ وقت کے بعد، تو آپ نے ہم سے فرمایا کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ حالانکہ اس وقت نماز کا کوئی وقت جو 5 نمازوں کا وقت ہے یہ نہیں تھا، کوئی اور نفل نماز کی جماعت کروائی۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے، مطلب جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ انس کو کہاں کھڑا کیا جائے، کیونکہ حضرت انس چھوٹے تھے، کہا کہ ان کو کہاں کھڑا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو دائیں طرف کر لو، سیدھی جانب ان کو کھڑا کر لو۔ پھر آپ نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر آپ نے ہمارے گھر والوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا فرمائی۔ میری والدہ محترمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چھوٹا سا غلام ہے۔ حضرت انس جو ہیں یہ جب حضور کی خدمت میں تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو اس وقت ان کی عمر مبارکہ 10 سال تھی۔ 10 سال کی عمر سے انہوں نے خدمت شروع کی اور 10 سال متواتر حضور کی خدمت کی۔ تو آپ علیہ السلام میرے لیے ہر بھلائی کی دعا فرما دیں۔ یعنی حضرت انس کی والدہ نے کہا کہ ان کے لیے آپ بھلائی کی دعا فرمائیں، تو حضور نے دعا فرمائی اور آپ نے اپنی دعا کے آخر میں کہا اے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اور اس کے لیے برکت عطا فرما۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جیسے ہم علماء، اولیاء، صلحاء کے پاس جا کر دعا کرواتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے لیے یہ دعا کر دیں، تو پتہ چلا یہ صحابہ کی سنت ہے اور دعا کرنا حضور کی سنت ہے۔ کسی بزرگ کے پاس، کسی بڑے کے پاس، کسی ولی کے پاس جا کر دعا کروانا یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے۔ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی تسی آپ ایک ہار کیوں نہیں دعا کرنے ہو، آپ کی دعا نہیں سنتا۔ رب دعا سنتا ضرور ہے لیکن جب ہم بزرگوں سے کروائیں گے تو زیادہ سنے گا۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب حضور نے دعا کی حضرت انس کے لیے تو وہ دعا کیسے مقبول ہوئی یہ سنیے۔ حضور حضرت انس جو تھے یہ آخری عمر میں بصرہ تشریف لے آئے تھے، رہائش یہاں اختیار کر لی تھی۔ بصرہ میں سب سے آخری صحابی جو فوت ہوئے وہ حضرت انس تھے۔ حضور نے فرمایا نا کہ اس کی عمر میں برکت ہو، تو ایسی برکت ہوئی کہ وہ 100 سال سے زائد کی انہوں نے عمر پائی اور بصرہ میں سب سے آخری صحابی یہی تھے۔ ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سے زیادہ اولادیں عطا فرمائی۔ ان کی اولاد جو ہے وہ 100 سے زیادہ تھی، اور پھر ان کے مال میں یوں برکت ہوئی کہ دنیا پوری میں ہر شخص کا باغ ایک بار پھل دیتا ہے۔ ایک بار پھل دیتا ہے، دنیا میں جتنے بھی باغات ہیں آپ اب بھی دیکھ لیں، ہر باغ ایک بار پھل دے گا۔ حضرت انس کا وہ باغ ایسا باغ ہے جو سال میں 2 بار پھل دیتا ہے۔
اس کے مال میں اتنی برکت اللہ نے فرمائی، حضور کی دعا کے صدقے میں ہی، حضور کے زبان کے معجزات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضور کی دعا کی برکت اتنی ہوئی کہ انس کا باغ جو ہے وہ 2 دفعہ پھل دیا کرتا تھا، اور وہ زمانے میں جو ہے وہ اس بات پر خوشی اختیار کیا کرتے تھے کہ میرے حضور کے صدقے میں مجھے اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں حضور کی دعاؤں میں سے حصہ عطا فرمائے۔